یا ایہا الذین آمنو، اے میرے ज्ञानी اور ایمانی بندو، کتب علیکم الصیام، رمضان کے روزے تمہارے لیے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے دوسرے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، ان روزوں کے ذریعے تم سچے مالک کی پکڑ سے بچ سکتے ہو، تقوی کی زندگی پر، صبر کی زندگی پر، پریم محبت، انسانوں سے ان لوگوں کی بھوک اور دکھ تکلیف سمجھنے کا مادہ تمہارے اندر پیدا ہو سکتا ہے۔ ایام معدودات، رمضان کے چند دنوں کے 29 یا 30 دن کے روزے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، اس میں بھی اگر کوئی مریض ہو، اگر روزہ رکھنے سے مر جائے گا یا روزہ رکھنے سے مرض بہت بڑھ جائے گا تو وہ چھوڑ سکتا ہے۔ چھوٹے موٹے مرض تو روزہ رکھنے سے دور ہو جاتے ہیں۔ ضرور عام دنوں میں بھی روزہ رکھتے رہو، خیر الکم، تمہارے لیے بہتر، صحت کے لیے، باڈی فزیکل فنکشن کے لیے، ہیلتھ کے لیے روزہ رکھتے رہو، تم بیماریوں سے نکلتے رہو گے۔ چھوٹے موٹے مرض اور بیماریاں تو روزہ رکھنے سے نکل جاتے ہیں۔ او علی سفر، تم میں سے کوئی سفر پہ جائے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں رکھے، چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے، اس کے اوپر ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، لیکن سفر پہ اگر روزہ چھٹا ہے یا مرض بیماری کی وجہ سے، آزاری کی وجہ سے تم نے چھوڑا ہے تو بعد میں پورے کر لو، دوسرے دن رمضان ختم ہوتے ہی فوراً۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور شروع اسلام میں سچے مالک اللہ نے کہا تھا، جو یہ بھی آیتیں آئی، روزہ رکھنا تم پر فرض کیا گیا، اب تم طاقت رکھتے ہو اور نہیں رکھنا چاہتے، فدیتن طعام مسکین، تو وہ فدیہ دے سکتا ہے، کھانا کھلا سکتا ہے مسکین کو، غریب کو، فقیر کو اپنے روزے کے بدلے۔ اور اس آیت کا دوسرا مطلب مفسرین نے بتایا، وعلی الذین یطیقونہ، جو بڑے مشکل سے روزہ رکھ پاتے ہیں تو وہ اپنے ایک روزے کے بدلے مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں۔ فمن تطوع، اور جس نے روزہ نہیں رکھ پایا کسی بھی وجہ سے، بعد میں اس نے روزہ رکھنا ہے اور نہیں رکھ پایا تو ابھی کھانا کھلا دیا، بعد میں رکھ بھی لیا تو اس کے لیے بہتر ہے، تطوع نفل ہو جائے گا، بہت بہتر، سچے مالک کی خوشی کا ذریعہ ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، فمن تطوع، اور جو رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھے، تطوع نفل، بہت اچھی بات ہے، اس کی فزیکل ہیلتھ، اس کی سوچ وچار، اس کے دماغ، اس کے ایمان، اس کے ज्ञान، مالک کی وڑک، مالک کے ڈر خوف، مالک کے نام یاد رکھنا، مالک کے نام اسمرن کی طرف آنا، ذکر کی طرف آنا، یہ روزہ تمہیں اس طرف لاتا ہے۔ جو رمضان کے بھی رکھ لے، بعد کے بھی رکھ لے، رمضان کے چھٹے کسی کو کھانا کھلایا، بعد میں اور رکھ لے، تمہارے لیے بہتر ہے۔ فمن تطوع خیرن، بہت اچھی بات، فہو خیر لہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خیر لکم، جہاں تک ہو رمضان کے روزے مت چھوڑو، رکھ لو تو بہتر ہے، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، جانکاری سے کام لو، علم سے، مائتی سے، ایجوکیشن نالج سے کام لو، تو روزے کے فائدے تمہیں بدن میں بھی، دل میں بھی، دماغ میں بھی، اس بیماریوں سے بچانے کے لیے اور سچے مالک کے لیے پوتر من پاک اور صاف کرنے کے لیے روزہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ سب جانتے کون سا ہے، کب آتا ہے، الذی انزل فیہ القرآن، اس رمضان میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، ساری دنیا والوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ تو رمضان میں صرف خود پڑھو، تراویح میں کھڑے ہو جاؤ، خود تلاوت کرو نہیں، پوری دنیا والوں تک، خاص رمضان قرآن کے مہینے میں ज्ञान اور ایمان کی باتیں ساری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے مانوس کے لیے، منشیہ جاتی کے لیے، مانو جاتی کے لیے قرآن کی باتیں، ज्ञान کی باتیں ہدایت ہے، جو رمضان میں آئی، نازل ہونا شروع ہوئی۔ رمضان میں 23 سال تک کی تھوڑی تھوڑی باتیں قرآن کی آتی رہی۔ بینات من الہدا، گائیڈ لائن، سرڑ مارگ، مکتی کے راستے پہ لانے کے لیے، تمہیں ہدایت کے راستے پر لاتا ہے، دلیل اور پروف دیتا ہے۔ والفرقان، جھوٹ اور سچ میں، حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں، ज्ञान اور اگیان میں، یہ تمہیں فرق بتاتا ہے قرآن، ज्ञान کی باتیں۔ فمن شہید منکم الشہر، تم میں سے جو رمضان میں زندہ ہو، موجود ہو، روزہ رکھ سکتا ہو، افطار تک مرے گا نہیں بیماری سے یا روزہ رکھنے سے، تو اسے ضرور روزہ رکھنا چاہیے۔ سن لو، چھوٹے موٹے بیماریوں کی وجہ سے جو روزہ چھوڑتے ہیں وہ اپنے بدن کی بیماری بھی بڑھاتے ہیں اور مالک کا غصہ اور غضب
اور اس کا عذاب بھی اپنے سر پہ لیتے ہیں۔ چھوٹی موٹی بیماریوں میں روزہ چھوڑنا بالکل بیوقوفی ہے، بلکہ روزہ رکھنے سے چھوٹی موٹی بیماریاں دور ہو جاتی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، اب تم میں سے جو رمضان میں موجود ہو، زندہ ہو اور افطار تک روزہ رکھ کے مرے گا نہیں تو وہ ضرور روزہ رکھ لے۔ فلیصمہ ومن کان مریضا، اور کوئی حقیقی مریض ہو کہ اگر روزہ رکھے تو افطار تک مر جائے گا یا مرض اتنا بڑھے گا کہ آگے کے ایک بھی روزے نہیں رکھ پائے گا، کئی سال تک بستر پکڑ لے گا، ایسا مرض ہو، او اعلی سفر، یا سفر پہ جا رہا تو چاہے روزہ رکھ سکتا چاہے چھوڑ سکتا، اس کو اجازت دی گئی۔ فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دن پھر سے وہ رکھے۔ جو حکم پہلے تھا کہ روزہ فرض کیا گیا، وعلی الذین یطیقونہ، طاقت والے بھی کھانا کھلا دے، اس حکم کو جب منسوخ کیا گیا، اب تم میں سے طاقت والوں کو روزہ رکھنا ہی ہے، اب کھانا کھلانے والی بات ان کے لیے رد ہو گئی۔ اس کے بعد مریض اور مسافر والی بات بھی رد نہ ہو، اس لیے دوبارہ اس کو بیان کر دیا۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دن روزہ رکھ لے، لیکن رکھے، ایسا نہیں کہ سال گزر گیا، رمضان آ گیا اور روزے جو باقی تھے، سفر میں چھوٹے تھے، بیماری سے چھوٹے تھے، ابھی تک رکھے ہی نہیں، ایسا نہ ہو۔ اور عورتوں کو MC کی وجہ سے، دودھ پلانے کی وجہ سے، ڈیلیوری بچہ پیدا ہوا اس کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے روزہ عورتوں کا چھوٹا، تو نماز تو انہیں دوبارہ ادا نہیں کرنا، لیکن روزہ انہیں دوبارہ رمضان آنے سے پہلے رکھ لینا ہے۔ اس کی فکر کریں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ دوسرا رمضان آ جاتا اور پہلے کے رمضان کے چھٹے ہوئے روزے وہ رکھ نہیں پاتے، بہت غلط بات ہے، اللہ کا غضب کی طرف جانے والی بات ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ روزے کے ذریعے تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تمہیں روزے کا حکم دے کر کوئی تنگی، دکھ، تکلیف، مصیبت تمہاری باڈی کے ساتھ کھلواڑ یا باڈی کو وزن گھٹا کر تمہیں دکھ تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ کچھ اگر وزن گھٹتا ہے رمضان میں تو پھر گین ہو جائے گا، رمضان کے بعد پھر پک اپ ہو جائے گا، ساری امپیورٹیز پاک ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی باڈی سے، بیماریوں سے سال بھر چاقو چوبند رہو گے تم، امیونٹی ڈیولپ ہو جائے گی، سارے وائرسز، سارے بیکٹیریا، پیراسائٹ، یہ ان چیزوں سے تم بچو گے سال بھر۔ اور سال بھر بھی اگر ہفتے کے 2 روزے، پیر اور جمعرات کے ایام بیز، جب چاند روشن ہوتا ہے 13، 14، 15، 14، 15، 16، کوئی بھی 3 دن یہ روشن چاندنی کے دن روزے رکھو گے، عاشورہ کے روزے رکھو گے، اور بھی جب جیسے روزے آتے رہے یہ رکھو گے، شوال کے 6 روزے رکھو گے تو خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، فزیکلی تمہارے بدن کے لیے، بیماری کے لیے، امیونٹی کے لیے، امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے روزے کے ذریعے، 12 گھنٹہ بھوکا رہ کے۔ جب پوری ہم نے دوسری ویڈیو میں بتایا ہے کہ رات میں جو ہارمون پیدا ہوتا ہے نیند کا، میلیٹونین اور کورٹیسول، اس ہارمون کی ویڈیو میں ہم نے واللیل اذا عسعس وجعلنا نومکم سباتا، اس ویڈیو میں ہم نے بتایا، ادھر جا کے سنیے، تو اللہ روزے کے ذریعے تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، دکھ، تکلیف، مصیبت، تمہارے پیٹ کو بھوکا رکھ کے تمہیں بھوک کی برداشت کی عادت دے کے دکھ تکلیف نہیں بلکہ باڈی امپرومنٹ اللہ کرنا چاہتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تمہیں چاہیے کہ گنتی 29 یا 3 چاہے جیسے پوری کرو، 29 یا 30 روزے میں تم مر نہیں جاؤ گے، یا ایسی بیماری میں نہیں پڑو گے کہ تم ہمیشہ کے لیے بستر پکڑ لو، نہیں، بلکہ بستر سے اٹھ جاؤ گے روزوں کی برکت سے اور فزیکلی فائدے سے۔ جا کے دیکھ لو آٹوفیگی کا پروسیس جو ہم نے بتایا ہے کئی ویڈیو کے اندر، یہ روزے کے ذریعے شروع ہوتا ہے بدن کے اندر، تاکہ تم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ روزے کی گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور جب روزے کی گنتی پوری ہو جائے تو سچے مالک اللہ کا کبریائی بڑائی کے لیے اس کا نام پکارو، تکبیر پڑھو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ رمضان کی گنتی پوری ہو، یہ اعلان کرتے ہوئے راستہ بدل کے جاؤ اور آؤ، اعلان کرتے ہوئے عید کی نماز کے لیے جمع ہو جاؤ اور سب کو سنا دو اللہ کی کبریائی کا اعلان، جس کے لیے تم نے روزہ رکھا، جس کی بڑائی تم نے کی، جس کی بڑائی کے لیے تم نے عبادت کی، کھڑے ہوئے نام اسمرن کیا، اس کا نام سب تک سنا دو، سنے تو پھر گیان اور ایمان بتا دو، انہیں گیان اور ایمان کی طرف لانے کی کوشش کرو۔ علامہ ہداکم، رمضان میں جو قرآن، ایمان اور گیان کی باتیں تمہیں نازل کر کے تمہاری ہدایت کا فیصلہ کیا، اس کے شکریہ میں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ایسا کرو گے تو شکر گزار بندے بنو گے۔ آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔